مصر کے آثار قدیمہ میں ابو الہول بہت مشہور ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عزیر شیخ۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم مصر کے آثار قدیمہ جو کہ ایک بہت اہم عجوبہ ہے جس کا نام ابو الہول ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ قدیم مصری دیومالا میں اس قسم کے مجسمے فراعنہ کی الوحیت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور بعض مجسموں میں مینڈے یا عقاب کا سر بھی بنایا جاتا تھا۔ جیزہ کا ابو الہول ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا تھا جو خفرہ کے حرم کے نزدیک ہے۔ ابو الہول کا تصور دراصل یونانیوں نے مصر کے علم الاصنام یا دیومالا سے مستعار لیا۔ یونانیوں کے نزدیک ابو الہول ایک پردار مادہ ببر شیر تھا جس کا چہرہ نسوانی تھا۔ یونانیوں کا مزید خیال تھا کہ ابو الہول یونان کے شہر یوٹیا کی ایک اونچی چٹان اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی۔ جو لوگ بھی اس کے سامنے سے گزرتے وہ انہیں ایک معمہ حل کرنے کو دیتی، جو اس کا صحیح حل نہ بتا پاتا اس کو ہڑپ کر جاتی۔ بالآخر ایک تھبیسس ہیرو اوڈیپس نے اس معمے کا صحیح حل پیش کیا اور یوں اس کی موت کا سبب بنا۔ دوستو، معمہ یہ تھا کہ وہ کون ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر۔ جو بھی اس معمہ کا حل نہ بوجھ پاتا اسے عفریت ہلاک کر ڈالتا۔ آخر اوڈی نے یہ معمہ حل کر لیا۔ اس پر سفینکس نے چٹان سے گر کر خودکشی کر لی اور اوڈیپس تھبیسس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، ابو الہول کی لمبائی 199 فٹ یعنی کہ 189 فٹ اور اونچائی 65 فٹ ہے، 65 فٹ اونچائی۔ دور سے دیکھیں تو پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کی انسانی شکل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی شبیہ ہے، لیکن مزے کی بات یہاں یہ ہے کہ اس کی شبیہ کے بجائے اس کے بھائی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل دور غزہ کے ریگستان میں موجود چونے کے پتھر کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کے سر پر اب بھی فرعون کے روایتی رومال اور اس کے درمیانی پیشانی پر ناک کی شبیہ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اس مجسمے کی ناک اور داڑھی بھی ٹوٹی نظر آتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ 820 عیسوی میں خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے عبداللہ مامون نے اہرام اعظم کے اندرونی حصے کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا۔ کافی عرصے تک جان توڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو غصے میں انہوں نے ابو الہول کے مجسمے کی ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا۔ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر اور داڑھی برطانیہ کے برٹش میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان سنگ خارا یعنی کہ گرینائٹ کا ایک کتبہ موجود ہے جس کے مطابق فرعون جس نے 1420 قبل مسیح تک حکومت کی تھی، اس کی جوانی کا ایک واقعہ درج ہے کہ ابو الہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے ایک بار وہ تھکن سے چور ہو کر اس مجسمے کے سائے میں سو گیا۔ اس زمانے میں یہ مجسمہ ریگستان کی ریت میں کندھے تک دھنس چکا تھا، اور اگر کچھ عرصہ اور اس طرح رہتا تو شاید یہ مکمل طور پر ریت میں دھنس جاتا۔ دوستو، قدیم مصریوں کے مطابق ابو الہول ان کے سورج دیوتا راہ و رافتے کا دنیاوی ظہور تھا۔ یہ دیوتا سوئے ہوئے شہزادے کے خواب میں آیا اور اسے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی کہ اگر شہزادہ اسے ریت کے اندر سے پوری طرح باہر نکال دے تو جلد ہی شہزادہ تاج و تخت کا مالک بن جائے گا۔
نیند سے بیدار ہوتے ہی شہزادے نے ایسا ہی کیا اور واقعی کچھ عرصے کے بعد وہ مصر کا شہنشاہ بن گیا۔ ابو الہول کے مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوستو، فرعون خوفو کا دور تقریباً 2600 قبل مسیح تھا۔ اس سے بھی پہلے یعنی تقریباً 3100 قبل مسیح فرعون مینیسس کا زمانہ تھا۔ اس قدیم دور سے بھی پہلے موجودہ عراق کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ قوم سمیرین اپنی بہت ساری دستاویزات میں اہرام اور ابو الہول کی موجودگی کی شہادتیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی شہادتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ابو الہول انسانی تعمیرات کا انتہائی قدیم شاہکار ہے۔ سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ امتداد زمانہ سے اس کی صورت کافی بگڑ گئی ہے اور اس کا وہ پروکار تبسم جس کا ذکر قدیم سیاحوں نے کیا ہے ناپید ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عربوں نے اس کا نام ابو الہول یعنی خوف کا باپ رکھ دیا۔ حکومت مصر نے یہاں سیاحوں کے لیے موسیقی اور روشنی کے شو کا انتظام کیا گیا۔ صحرا کی بے پناہ بہنائی میں ابو الہول کی پرہیبت آواز ماضی کے مزاروں میں گونجتی سنائی دیتی ہے۔ گزشتہ 5000 برس کے دوران کوئی سورج ایسا طلوع نہیں ہوا جس کی پہلی کرن میری قدم بوسی کر کے آگے نہ بڑھی ہو، اور آنے والی صدیوں کے مورخوں کو بھی اپنی تمازت اور چکا چوند زمانے تک پہنچانے کے لیے میرے قدموں سے طلوع ہونا پڑے گا۔ میں ابو الہول ہوں۔ دوستو، مقدونیہ کے سکندر اعظم سے لے کر فرانس کے نیپولین تک کتنے ہی فاتحین آئے اور میری قدم بوسی کر کے واپس چلے گئے یا آگے بڑھ گئے۔ ایسا لگتا ہے یہ ابو الہول جو ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کچھ ایسا ہی کہتا سنائی دے گا یا دکھائی دے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل پر اگر ابھی نئے ہیں آپ تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ آنے والے دنوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔